قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ جس وقت نماز پڑھ چکے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر حال میں۔ تو اس کی کچھ صورتیں عرض کر دی تھیں۔ ذکر ہی کی صورتوں میں سے ایک صورت اشراق بھی ہے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد پھر اشراق تک، سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، جس وقت سورج طلوع ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر 2 مرتبہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن، یعنی حج عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں، حج عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے اجر کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بطور انعام کے ہوتا ہے۔ انعام کا تعلق کارکردگی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ دینے والے کی شان اور اس کی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا کون ہے۔ مثال کے طور پر ایک کسی نے اچھا کام کیا، اس کو انعام دینے والا ایک محلے کا کوئی عام آدمی ہے، ایک ایم پی اے ایم این اے ہے، یا کوئی ملک کا صدر یا وزیر ہے، یا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے، تو ہر آدمی ایک جیسا تو انعام نہیں دے گا، حالانکہ عمل تو ایک ہی ہے، لیکن دینے والا اپنے قد کاٹھ، اپنی شان کے اعتبار سے انعام میں کم زیادتی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ایک لامحدود ذات ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، تو انعام جب دینا ہے تو پھر اللہ نے اپنی شایان شان عطا فرمانا ہوتا ہے، اس لیے شبے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اشراق کی حدیث خاص طور پر میں نے اس لیے ذکر کی کہ رمضان المبارک میں عام طور پر جو حضرات اشراق پڑھتے بھی ہیں ان کی بھی چھوٹ جاتی ہے۔ فجر کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، اشراق تک کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، رات کو تراویح دیر تک پڑھتے ہیں، صبح کو بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو نیند کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اشراق پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں ہی پڑھے، بلکہ اشراق گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مثلاً چلے گئے ہیں، گھر جا کے سو گئے ہیں، اور پھر اٹھ کے ہر بندے نے اپنے اپنے کام کاج پر جانا ہی ہوتا ہے، اور جو بھی بندہ سو کر اٹھتا ہے وہ یا نہاتا ہے یا منہ ہاتھ دھوتا ہے، تو نہا لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر منہ ہاتھ دھونے لگے ہیں تو آدمی منہ ہاتھ دھونے کی بجائے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وضو ہی کر لے۔ جب وہ وضو کر لے گا تو جس وقت تک وہ وضو رہے گا اس کو برابر اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ وضو بذات خود ایک عبادت ہے اور رزق کو کھینچنے والی زبردست چیز ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرے رزق میں بہت برکت ہو تو وہ ہر وقت باوضو رہا کرے، تو اس سے رزق میں بہت زیادہ برکت بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت وضو کر لیں، اور اسی تیاری میں ایک لازمی طور پر 2 رکعت پڑھنے کو شامل کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی آسان شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور اگر بالفرض اجر میں کچھ کمی ہوئی بھی تو بہرحال نہ کرنے سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس لیے ایک عمل کو جو ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہوں
تو درمیان میں کوئی تبدیلی آنے سے ترک نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی متبادل کسی صورت پر غور کر لینا چاہیے، تو اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کی جگہ اس کو ہر جوڑ کے کفارے کے طور پر، معاوضے کے طور پر اس کے ذمہ ایک صدقہ واجب ہے، اور 360 صدقے ہر روز آدمی کے ذمہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روز 360 صدقے کرے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح صدقہ ہے، ذکر صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور اشراق کے 2 نفل 360 صدقوں کی جگہ کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جوڑ کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب گھٹنے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کہ ایک جوڑ کا صحیح کام کرتے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کہ پھر ہر وقت کی تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو دیر تک صحیح کام کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اشراق کی نماز انتہائی اہم ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ تم دن کے شروع حصے میں یعنی اشراق کے وقت میں 2 رکعت پڑھنے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہا کرو، کہ وہ 2 رکعت تم پڑھ لیا کرو تو پورے دن کے کاموں کی اللہ تعالیٰ کفایت کر دیں گے۔ چنانچہ جو حضرات اشراق کے نوافل پڑھنے کے عادی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دن بھر کے کاموں میں اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ بہت سارے کام لگتا ہے کہ ان کا سر انجام ہونا، ان کا کسی پایہ تکمیل تک پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ اتنی آسانی سے ان کو مکمل کر دیتے ہیں کہ ہماری اپنی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو دن بھر کے سارے کاموں میں اللہ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جس وقت تم مطمئن ہو جاؤ، دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے، اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو عام ضابطے کے مطابق نماز قائم کیا کرو۔ اب وہ صلاۃ الخوف کا طریقہ کار نہیں ہوگا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، بلکہ عام جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنی شروع کی جائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز ہر ایمان والے کے ذمہ فرض ہے اور وقت کے اندر فرض ہے۔ 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، کتاباً اس کا معنی فرض ہونا، موقوتاً کہ وقت کے اندر فرض ہے۔ وقت سے پہلے پڑھنا یہ تو درستی نہیں ہے، وقت سے مؤخر کرنا اس پر بھی اللہ کی طرف سے وعید ہے، پکڑ ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو چاہے نماز ہو، چاہے نماز سے متعلق کوئی چیز جیسے کہ اذان، تو اس میں وقت کا خیال کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر اذانوں میں بھی بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ کوئی وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ دیتے ہیں، بسا اوقات وقت شروع ہو جاتا ہے اور بہت تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں۔ خاص طور پر صبح کی اور مغرب کی اذانیں جن کے ساتھ ہمارے روزوں کا بھی تعلق ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ رمضان میں تو فرض روزے رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی قضا روزے رکھتے ہیں، کوئی نفل روزے رکھتے ہیں، کوئی منت کے روزے رکھتے ہیں، نظر کے روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو تو اذان پورے وقت پر ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو اور پھر ہم عام طور پر یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داری امام مسجد پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہمارے اپنے کرنے کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ فطرانہ ہی ہے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کتنا ہوتا ہے۔ تو فطرانے کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فطرانہ اگر گندم سے یا آٹے سے ادا کریں
تو 1.25 کلو مقدار بنتی ہے۔ اور گندم آٹا ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو ہم نے کبھی سال کے بعد دیکھنی ہو، روزمرہ ہر وقت ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے، ہم خریدتے ہیں، لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چکی سے آٹا کتنے کا ملتا ہے اور ہم دکان سے لیتے ہیں تو کتنے کا لیتے ہیں، تو 1.25 کلو کی خود قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر کام دوسروں پہ ڈال دینا یہ بھی مسلمانوں کے لیے درست اور مناسب نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں ان کے معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہمیں ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم بھی ہمیں خود کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ دینی کام میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مقدار تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور مقدار کے بارے میں اگر شبہ ہے تو علماء سے پوچھ لیں۔ باقی اس کی قیمت آپ علماء سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ دکانوں پہ مارکیٹوں میں زیادہ وقت نہیں گزارتے جتنا وقت عام لوگ گزارتے ہیں۔ ان سے تو ہم پوچھیں کہ آج کل گندم کی قیمت کیا چل رہی ہے، آٹے کی قیمت کیا چل رہی ہے، نہ یہ کہ وہ آ کر پوچھیں کہ کتنی 1.25 کلو گندم کا کتنا بنے گی قیمت، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اذان وقت پر ہو، نماز بھی وقت پر ہو، آگے پیچھے نہ کی جائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اے لوگو تم کفار کا پیچھا کرنے میں کوتاہی سے کام نہ لو۔ جب وہ شکست کھا کر بھاگیں تو ان کا خوب پیچھا کرو، ان کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں، تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں جیسا کہ تمہیں زخم پہنچے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ہاں البتہ ایک چیز کا اضافہ جو تمہیں حاصل ہے ان کو حاصل نہیں ہے، کہ تم اللہ سے اجر کے ایسی چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو ایک درس میں عرض کی جائے گی، پھر مضمون کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔